ہر بار میرے سامنے آتے رہے ہو تم، ہر بار تم سے مل کے بچھڑتا رہا ہوں میں۔ جان ایلیا کا یہ شعر امریکہ اور ایران کے تعلقات کی ایک بھرپور اور تلخ عکاسی کرتا ہے۔ اگر تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھا جائے تو یہی نظر آتا ہے کہ جب بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کسی ڈیل کی بات ہوئی، امیدوں کی شمع روشن تو ضرور ہوئی، لیکن ہر بار عین موقع پر ہوا ایسی چلی کہ سب کچھ بجھ گیا۔ پچھلے کچھ دنوں میں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے میں آیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب حالیہ مدت صدارت کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے تو انہوں نے فوراً ایران پر جوہری معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ یہ وہی ٹرمپ ہیں جنہوں نے اپنی پہلی صدارت کے دوران 2015 کے ایران امریکہ نیوکلیئر معاہدے کو خود ہی ختم کر دیا تھا، لیکن آج حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی فضاؤں میں کشیدگی اس وقت شدت اختیار کر گئی جب اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر اچانک حملہ کیا۔ فورڈو، نیتنز اور اصفہان جیسے حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پھر امریکہ نے بھی اس تنازع میں باقاعدہ شرکت کرتے ہوئے 3 ایرانی جوہری سائٹس پر بمباری کی۔ ان حملوں کو امریکہ اور اسرائیل کی مشترکہ کارروائی قرار دیا جا رہا ہے، جن کا مقصد ایران کے جوہری پروگرام کو پیچھے دھکیلنا بتایا گیا ہے۔ لیکن اب صدر ٹرمپ کی قیادت میں واشنگٹن ایک بار پھر ایران سے جوہری معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو سوال وہی ہے، کیا ڈیل ہوگی یا وقت اب ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ It appears right now as though there is a public dance going on where both the United States and Iran are trying to say, well, we need to return to the negotiating table, but I have no real interest in it, so therefore I'm not going to give you anything. Both sides are playing this game. In the end, there are going to be negotiations. There are going to be talks. They've already been going on at a lower level between Steve Witkoff, Trump's envoy, and Araghchi, the Iranian foreign minister. But the deal to be had is along the lines of what President Trump had put forward 5 weeks ago, which is that Iran gives up its nuclear program, it gives up control over enrichment, and in return, the United States gives up on some or all of the economic sanctions. So that is what a deal would look like. And then the question will come down to the technical details, which actually are considerable. I don't want to underestimate them. And certainly President Trump in the past has made it seem as though these are minor, but in fact they are going to take time to work out. On the sanctions issue, those talks are going to be equally complicated. I expect that Iran will insist on a written understanding of precisely what will get lifted and what won't. So if there is a deal, this is what it's going to look like. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران یورینیم کی آفزودگی مکمل طور پر بند کرے، اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرے اور جوہری ذخائر بین الاقوامی اداروں کی نگرانی میں دے دے۔ لیکن ایران کا جواب واضح اور سخت ہے۔ مذاکرات صرف تب ہوں گے جب امریکہ واضح اور تحریری گارنٹی دے کہ مستقبل میں ایران کی سرزمین پر کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈسپائٹ دیئر گڈ پرفارمنس ابھی بھی ان کے پاس جو اسپیس ہے بہت کم ہے، آپشنز بہت کم ہیں، اور جو آپشنز ہیں جس کو وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں وہ بڑے رسکی ہیں، اس میں کافی ان کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کے پاس یا تو یہ ہے کہ وہ اپنے اس وقت جو رجیم ہے، جو اس وقت حکومت ہے، اس کو بچائے اور کوئی رجیم چینج کی طرف جو ایک موومنٹ ہو پائے گی تو اس کو روکے اور اپنا نیوکلیئر پروگرام فی الحال سسپینڈ رکھے۔ لیکن اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے، نیوکلیئر پروگرام پر اپنا عمل جاری رکھتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک رجیم چینج کا بھی ایک رسک لے رہے ہیں، جو کہ دنیا خصوصاً امریکہ اور اس کے حلیف یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ایران کے معاملے میں اس وقت جو ورلڈ پاورز ہیں، خصوصاً امریکہ نے یہ پوزیشن لی ہے، اور اس میں بھی ہمارے صدر محترم جناب ٹرمپ صاحب نے، کہ ایران بالکل زیرو انریچمنٹ وہ کرنا چاہیے۔ یعنی ٹرمپ نے یہ لائن ڈرا کر دی ہے کہ ایران ایون 1% بھی نہیں کر سکتا، بالکل زیرو، ٹوٹل جو ہے وہ انہائلیشن آف دی نیوکلیئر پروگرام۔
अब ईरान ज़ाहिर है कि इस पर ट्रीटी में रहते हुए किस हद तक अमल कर सकता है, किस हद तक मान सकता है, वो एक आइंदा हमको मालूम हो जाएगा। लेकिन ये एक ऐसी लाइन है जो कि ना ईरान को एक्सेप्टेबल होगी, और उससे अगर आगे बढ़ते हैं तो अमेरिका और ज़ाहिर है उसके साथ इज़राइल, उसको भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लगता नहीं कि कोई मामला है जो है जिसे कहते हैं हम लोग सिलसिला जुम्बानी, आगे बढ़ सकेगा अगर यही सूरत हाल रही तो। ईरान के अंदरूनी मंजरनामे में भी बेचैनी है। सुप्रीम लीडर अली खामनाई ने ना सिर्फ अमरीकी मुतालबात को दो टोक अंदाज में मुस्तरद कर दिया है, बल्कि ईरानी सदर ने भी बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी यानी IAEA से अलहदगी के फैसले की भी मंजूरी दे दी है। ईरान में मौजूद सख्त गिर हलके भी ऐसी किसी डील के सख्त मुखालिफ हैं जिससे ईरान की खुद मुख्तारी पर हर्फ आए, जबकि दूसरी जानिब कुछ यूरोपीय मुमालिक अब भी सिफारती हल को मौका देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बातचीत के दरवाजे कब खुलेंगे। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल और अमरीकी हमलों के नतीजे में फोर्डो में मौजूद जदीद सेंट्रीफ्यूजेस वक्ती तौर पर नाकारा हो चुके हैं। ताहम ईरान के पास इतना अफजूदा यूरेनियम मौजूद है कि वो चंद ही महीनों में अपना जौहरी प्रोग्राम दोबारा मुकम्मल रफ्तार से चला सकता है। मगरिबी इंटेलिजेंस इदारे भी खबरदार कर चुके हैं कि ये हमला ईरान के जौहरी अज़ाइम को सिर्फ आर्जी तौर पर मुतासिर कर पाया है, मुकम्मल तौर पर नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या ईरान दोबारा न्यूक्लियर आफजूदगी शुरू करके खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर करने की कोशिश करेगा, या फिर अमेरिका के साथ डील करने पर दोबारा गौर किया जा रहा है। डील या नो डील, अब फैसला तेहरान को करना है। तो क्या होगा तेहरान का फैसला?